من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے منورات آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا انتظار پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا مولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم عقیدت و محبت کے ساتھ مرحبا پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا مولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم کو پدے خبرات و ثبوت کے ساتھ مرحبا پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا مولانا محمد وقعت العلم والعلم والحكم وعليه وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما سرمدا دائما أبدا عليك يا رسول الله. خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرو. اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. ایسی توبہ جو تمہارے بعد والوں کے لیے نصیحت ہے. حضرات آج ہم جس دورے کو فتن سے گزر رہے ہیں، جو زمانہ ہم نے پایا وہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں گناہ کرنا بہت آسان ہے اور گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرنا بہت مشکل ہے. ہر طرف چاہے وہ گھر ہو کہ باہر ہو گناہوں کی بھرمار ہے اور چاہے انسان کی تنہائی ہو یا چند لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہو، گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا. قرض کی جلوت اور خلوت دونوں ایک طریقے سے ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو گناہوں سے بچنا ہوتا تو وہ تنہائی اختیار کرتا، لوگوں سے دور رہنا اختیار کرتا، دوری اختیار کرتا.
تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے. لیکن آج ہم جس دورے پر فتن میں ہیں وہ ایسا دور ہے کہ آدمی اگر تنہائی بھی اختیار کر دے تب بھی وہ گناہ سے بچنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. ایسے ایسے گناہ کرنے کے حالات زمانے میں پیدا کر دیے ہیں کہ وہ تنہا رہ کر بھی گناہوں سے نہیں بچ پاتا. جبکہ ایک مسلمان کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے گناہوں سے پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو ایسی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ توبہ تمہارے بعد والوں کے لیے نصیحت ہو جائے. بعد والے اس توبہ کو سنے تو ان کے لیے نصیحت بن جائے کہ گناہ تھا جو گناہوں میں مشغول تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو پھر اس نے گناہوں کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا. لوگوں کے لیے ایسی نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. اب توبہ کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ کے مفہوم سے واقف نہیں ہے. ہم میں سے بھی کئی ایسی تعداد ہوگی جو جانتے ہی نہیں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں. کیونکہ عموماً جب یہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو تو آدمی چند چپاٹ اپنے چہرے پر مار دیتا ہے اور اس طریقے سے کر کے وہ استغفر اللہ پڑھ دیتا ہے، سمجھتا ہے میں نے توبہ کر دی. جھوٹ بول دیا، گناہ کا کام کر دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جو نہ کہنی تھی، توجہ دلائی گئی، تو وہ اسی طریقے سے اپنے دونوں رخسار پر اپنے ہاتھ کو مارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے توبہ کر دی. توبہ کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 رکن ہیں جن کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی. نمبر 1، توبہ حقیقی معنوں میں جسے توبہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی گناہ کو کر دے تو اس گناہ کو کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے، ندامت اسے ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. مثال کے طور پر اگر کسی وقت کی ہماری نماز قضا ہو جائے جان بوجھ کر دنیا کے کاموں میں مشغول رہے، ہم نے نماز قضا کر دی، اب ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میری نماز قضا ہو گئی. ان دنیاوی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے میں نے جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دیا. اس کو کہتے ہیں ندامت. آدمی اپنے دل میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے کہ ایک وقت کی نماز مجھ سے قضا ہو گئی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. اس کو کہتے ہیں ندامت کہ وہ اب گناہ کرنے کے بعد اپنے دل میں شرمندگی کو محسوس کرے، حقیقی شرمندگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً توبہ کرتے ہیں، نمازیں ہماری چھوٹتی ہے، لیکن کیا کبھی ہمارے دل میں یہ شرمندگی پیدا ہوتی؟ نہیں پیدا ہوتی. یہ عبادت کا معاملہ تھا. معاملات میں، روزمرہ کی زندگی میں ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں. اگر ہم گناہوں کی تعریف اور ڈیفینیشن سے واقف ہوتے کہ فلاں گناہ کس کو کہا جاتا ہے
واقعی ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے کہ ہمارے دل کا لمحہ لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، لیکن ہم اس بات کو محسوس اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم نے گناہوں کی ڈیفینیشن پڑھی ہی نہیں۔ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا۔ ہم لوگوں کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کی برائی کر دی ہے۔ ہم ان کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کی غیبت کر لی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمیں نہ تو جھوٹ کی ڈیفینیشن معلوم ہے، نہ غیبت کی ڈیفینیشن معلوم ہے، نہ بدگمانی کی تعریف ہمیں معلوم ہے، نماز چھوڑنے کی تعریف ہمیں معلوم ہے۔ کسی چیز تو ہم نے حاصل ہی نہیں کی۔ دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے تو ہم نے بہت ترقیاں کی ہے، لیکن جو باتیں ہماری آخرت کو سنوارتی ہیں ان باتوں کی طرف تو ہم نے توجہ نہیں کی ہے۔ بزرگان دین ان تمام باتوں پر غور و فکر کرتے تھے، اس لیے انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا لمحہ لمحہ نافرمانی میں گزر رہا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال ان سے بالکل الگ ہے، اب اس بات کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس احساس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا کام کہ اگر کوئی گناہ ہوا تو آدمی اپنے دل میں احساس کرے۔ بدنگاہی ہو گئی، کسی غیر محرم عورت کے چہرے پر شہوت کے ساتھ نظر پڑ گئی، فوراً احساس پیدا کرے، فوراً شرمندگی کرے، اور پھر اس کے بعد ترک گناہ، یعنی دل میں اس گناہ کے تعلق سے شرمندگی ہوئی، اب ہم اگر اس سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو دل میں یہ ارادہ بنائے کہ ہم یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ ترک گناہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں۔ اور تیسری بات ہے عزم، یعنی اب مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے اپنا یہ ارادہ بنائے کہ کبھی اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا، یہ جو گناہ کرتا تھا یہ چھوڑ دوں گا، اور اب کبھی اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ بندہ ان تینوں باتوں کو مکمل کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اس کو توبہ کرے، ورنہ دل میں وہی ارادہ ہو کہ کل واپس نماز قضا کرنی ہے، نماز کے ٹائم پر فلاں کام کرنا ہے، وہی موبائل کے اندر سوشل میڈیا پر جا کر طرح طرح کی ننگی تصویریں دیکھنی ہیں، لوگوں کی برائیاں کرنی ہیں، غیبتیں بیان کرنی ہیں، اور رسمی توبہ ہمیں کرنی تو اس کو توبہ نصوحہ نہیں کہا جاتا۔ پھر چاہے آدمی کتنی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، کتنی ہی عبادتیں وہ بجا لائے، لیکن جب تک وہ ان گناہوں سے دل سے توبہ نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب اور مقبول نہیں بن پاتا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ ایسا شخص نہیں ہو پاتا کہ جس کی تعریف کی جائے۔ دنیا کی نظر میں چاہے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ کہلاتا ہو، کتنا ہی حاجی اور نمازی کیوں نہ کہلاتا ہو، لیکن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ نیک نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی بارگاہ میں نیک بننے کے لیے اور اس کی بارگاہ کا محبوب بننے کے لیے ایسی توبہ ضروری ہے جو توبہ نصوحہ کہلاتی ہو، اور جس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی۔ توبہ یقیناً مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسا مٹا دیتا ہے۔ تو وہ کون سی توبہ ہے؟ ہم نے یہ فضیلتیں تو بارہا سنی ہوگی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں
وہی توبہ مراد ہے کہ جو توبہ نصوحہ کہلاتی ہو، یعنی اس گناہ پر اس نے شرمندگی اختیار کی ہو، شرمندہ ہونے کے بعد اس کو ترک کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، اور مستقبل کے لیے ارادہ کر دیا ہو کہ آگے کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اس توبہ کرنے والے کی یہ فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ ہم ان حدیثوں کو سن کر خوش تو ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مطمئن تو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر دی ہے، جو گناہ کرتے تھے توبہ کر دی ہے، لیکن کبھی ہم نے کیا اس پر غور کیا کہ جس طرح توبہ کرنے کا حق تھا ہم نے اس طرح توبہ کی ہے؟ ہم اس بات کو کبھی غور نہیں کرتے اور اپنے گناہوں سے اپنی منمانی توبہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشا ہیں۔ آدمی کو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے اپنے کسی گناہ سے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ یہ یقین کب ہوگا؟ یہ یقین موت سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ جب آدمی کی موت آئے گی تبھی اسے یقین ہوگا کہ جو گناہ میں کرتا تھا وہ گناہ میرے بخش دیے گئے ہیں، جو گناہ میں کرتا تھا وہ گناہ میرے معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس بات کا یقین اسے موت کے وقت ہی ہوگا۔ تو جب موت کے وقت اسے اس بات کا یقین ہوگا تو جتنے گناہ اس نے کیے ہیں پوری زندگی پر وہ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ ان سے معافی مانگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آئے۔ اب گناہوں کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، اب خود سوچیں کہ ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں اور ہماری پرانی زندگی میں ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے کاروبار میں سود کا لین دین کیا یہ بھی گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ اگر بغیر توبہ کے انسان کرا تو قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ سود کا لین دین کرنے والا قیامت کے دن ایسا پاگل کی شکل میں آئے گا جیسے وہ شخص ہوتا ہے جس کو جنات چھو جاتا ہے، ایسا وہ قیامت کے دن آئے گا۔ قتل کے عذابات احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے، وہ گناہ ان عذاب کی طرف آپ توجہ کریں اور ان گناہوں پر توجہ کر کے بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ اگر ہماری نگاہ کسی غلط پر اڑ گئی تھی جس کی وجہ سے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا تھا، کسی غیر محرم پر پڑی تھی جس کی وجہ سے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا تھا، پوری زندگی اس گناہ سے توبہ کرتے رہے اور اس کے عذاب پر غور کرتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی حرام کی طرف نظر اٹھائے گا کل بروز قیامت سریوں کو پگھلا کر اس کی آنکھ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات پر غور کرتا رہے، زندگی میں کبھی گانا سنا تھا تو اس گانے سے توبہ کرتے رہے اور اس کے عذاب پر غور کرتا رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص زندگی میں گانے کو سنتا ہے اور گانے کو اپنی روح کی غذا سمجھتا ہے کل بروز قیامت لوہا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے اور یہ دل میں رکھے کہ کیا معلوم میرا وہ گناہ معاف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ مرتے تب تک یہ توبہ جب بندہ کرتا رہے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو اس کے لیے فرماتا ہے کہ جو ایسی توبہ کرتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ اس گناہ کے قریب نہیں جاتا، تو اسی کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو تمہارے بعد والوں کے لیے نصیحت ہو جائے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو مٹا دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے گناہ سے توبہ کرنے والے کے لیے آج جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اسے خوشخبری دیتا ہے۔ تو بندے کو توبہ اپنے گناہوں سے اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ ہاں لیکن ہمیں اپنے رب سے مستعظم رہنے کا حکم ہے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ ضرور مستعظم رکھیں گے کہ میں جو توبہ کرتا ہوں میرا رب ضرور میری توبہ کو قبول فرمائے گا، میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں خود رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وہ خود اس بات کی طرف جب ہمیں امید دلا رہا ہے تو یہ امید ہمیں ضرور ہونی چاہیے کہ میرا رب ضرور میرے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن گناہ کرتے کرتے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی، گناہوں کو چھوڑ کر گناہوں کی معافی ہوا کرتی ہے۔ اور بندہ جب گناہوں کی طرف لگا لیتا ہے
تو پھر اللہ عز و جل اس سے توبہ کرنے کی توفیق کو بھی چھین دیتا ہے۔ بعض لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کے کام کو انجام دیتے رہتے ہیں، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق تک نہیں ملتی۔ حالانکہ بہت سے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کئی غریبوں کا خون انہیں چوسا ہوا ہے، مزدوروں کی جو ہے مزدوریاں انہیں نہیں دی ہوتی ہے، غریبوں کی جائیدادیں انہوں نے حرام کر دیا ہوتا ہے، طرح طرح کے حرام کے کام، شراب اور جوؤں کے اڈے کو چلا رہے ہوتے ہیں، زندگی ان کی گزر جاتی ہے لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہی ہوتی ہے کہ ان کا دل گناہ کر کر کے سخت ہو چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ تو وہ شخص کہ جسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اپنے گناہ پر اس کو شرمندگی حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنی آخرت کے لیے رونا چاہیے کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، حرام کاموں سے دور رہے ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن میں بھی مسلمان ہوں کہ مجھے ان چیزوں کی توفیق ہی نہیں ہو پا رہی۔ اسے ان باتوں کو سوچ سوچ کر رونا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دے۔ جب دل پر مہر لگ جایا کرتی ہے تو پھر آدمی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، یہاں تک کہ گناہوں کی کثرت اس سے اس کے ایمان کو چھین دیتی ہے اور پھر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا کرتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گناہ ہم نے حدیث پاک کو سنی کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مرتے وقت کلمہ طیبہ پر ایمان سے کافر کر دیتی ہے۔ گناہوں کی کثرت انسان کو ایمان سے ایسا پھیر دیتی ہے کہ پھر وہ ایمان کے قریب نہیں آتا ہے۔ اور آج تو دور پرفتن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے تعلق سے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو کافر ہوگا تو صبح مسلمان ہوگا۔ آج اگر ہم ان حدیث پاک کے مفہوم پر غور کریں اور دنیا کے ان حالات پر، معاشرے کے حالات پر غور کریں تو ہم 100% یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ جس زمانے کی پیشن گوئی میرے آقا علیہ السلام نے کی تھی وہ یہی زمانہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کفر کیسے کر دے گا؟ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، رات دن کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے کافر ہو جائیں گے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، صرف مندر میں جا کر کسی خود کو پوجنے ہی سے آدمی کافر نہیں ہوگا کہ اس نے کسی خود کو پوج لیا اس لیے وہ کافر ہو گیا، بلکہ کافر آدمی اس سے بھی ہو جاتا ہے کہ دین کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، یا اس ضروریات دین کے انکار پر دل سے راضی ہونے والا، اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن دل سے راضی ہو جانے والا وہ بھی کافر ہو جایا کرتا ہے۔ آج بھی زمانہ طرح طرح کے گانے، فلموں کے ڈائلاگ ایسے چل رہے ہیں کہ جن میں کفریہ کلمات بولے جاتے ہیں، کفریہ باتیں بولی جاتی ہے، آدمی اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اس طرح کے کفری گانوں کو سن رہا ہوتا ہے، اس سے بھی آدمی کافر ہو جائے۔ یہ جب آدمی خوش دلی سے ایسی باتیں سنے گا اس کا ایمان اس سے جدا ہو جائے گا، اور اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، آدمی نے رات میں گانا سنا، آج پکچریں دیکھی جاتی ہیں، پکچروں کو دیکھنا لوگ برا نہیں سمجھتے، اور ہمارے معاشرے میں ایسی جو ہے لوگ اس پر دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ تو وقت پاس کرنے کا ایک ذریعہ ہے، گھر والوں کو بہلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمارا یہی بہانہ کام آئے گا؟ ہمیں اپنے گھر والوں کی ہمیں تربیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے ڈراؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائیں گے، نہ کہ اپنے گھر والوں کے کہنے پر ہم خود ان کو گناہوں کی طرف لے کر جائیں گے، ہم خود ان کو ایسا شروع گھنٹے پر لے کر جائیں گے،
ہم خود اللہ عز و جل کی نافرمانیوں کی جگہ پر لے کر جائیں گے. ہم خود اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے تھیٹروں اور فلموں کے اندر اپنا وقت گزارنے کے لیے جائیں, بلکہ ہم مر نہیں. اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے گھر کی پاسداری عطا فرمائی ہے, حاکمیت عطا فرمائی ہے. حاکم بن کر رہیں اور گھر والوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. اگر نماز نہیں پڑھتے اس پر پڑھیں, اگر وہ بالی بچہ ہو گیا روزہ نہیں رکھتا اس پر پڑھیں, ہمارے سامنے جھوٹ بولتا ہے اس پر پڑھیں, اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے ہم اس پر بڑے محسوس کریں اور اس کو بچانے کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے یہ اللہ عز و جل کا فرمانبردار بن جائے اور نافرمانی سے بچ جائے. ہمارے بزرگان دین اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کس کو توبہ کا احساس دلا دیتا ہے اس کے بارے میں آگے ہو جاتے ہیں. آئیے ایک واقعہ آپ کی خدمت کا ذکر کے اپنے گفتگو کو اختتام کے قریب لاؤں کہ کس طریقے سے بندے کے دل میں جب توبہ کا احساس ہوتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا احساس ہوتا ہے تو کس طریقے سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور کیسا اس کو نیکیوں کا جذبہ ہو جاتا ہے. اس واقعے سے آپ پتہ لگائیں. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ایک واعظ کی محفل میں حاضر ہوا اور اس واعظ کی محفل میں اللہ عز و جل کے عذاب کا تذکرہ چل رہا اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کو جو سزائیں دی جائیں گی ان کا تذکرہ چل رہا. ایک شخص اسی واعظ کی محفل میں موجود تھا. واعظ سننے کا اس پر اثر ہوا اور ساروں کی ماں رونے لگا اور اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ماں تو یہ دعا کرتی تھی نا کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے. آج میں ایک واعظ کی محفل میں گیا جہاں میرا دل تبدیل ہوا اور میں نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ جو گناہ میں کرتا تھا میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کروں گا. حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا تجھ پر کی کیفیت کیسے طاری ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ماں جب میں نے اللہ عز و جل کی نعمتیں اور نعمتوں کا تذکرہ سنا اور اس کی نافرمانی کرنے پر اس کا عذاب کا تذکرہ سنا تو میرا دل ان باتوں کو سن کر رونے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ شخص تم نے اپنی زندگی کے آگے سے زیادہ حصہ اللہ کی نافرمانی میں ہی گزار دیا ہے. اب اگر تیرے گناہوں کے سبب تو اگر اللہ کی بارگاہ میں تجھے نامراد کر دیا گیا اور تجھے جہنم میں جھونک دیا گیا تو تو کیا کرے گا؟ بس اسی خوف سے میرا کلیجہ پانی پانی ہو گیا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں توبہ کروں گا. اس شخص نے اپنی والدہ کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ سے دل سے توبہ کی اور صرف دل سے توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر بار سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. یہاں تک کہ دن میں روزہ رکھتا, رات پر نمازیں پڑھتا اور دنیاوی غذاؤں لذت والی غذاؤں سے دور رہتا. یہاں تک کہ اس کا جسم سوکھ گیا, ہڈیاں گلنے لگی اور جسم کا گوشت جھڑنے لگا. ایک دن اس کی ماں اس کے پاس ستو بنا کر لائی, چنے کے آٹا اور پانی کو ملا کر وہ لے کر آئی اور کہا بیٹا کافی دنوں سے تو نے کوئی لذت والی غذا نہیں کھائی ہے, آج اس کو کھا لے. ماں کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس نے وہ چیز اپنے ہاتھ میں لی, لیکن جیسے ہی ہاتھ میں لی اسے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد آیا یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ, اور وہ اسے گھوٹ گھوٹ کر کے پیے گا لیکن وہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر پائے گا. یعنی جہنم کی سزا کو یاد آئی کہ جہنمیوں کو جب ان کے عذاب کے سبب جہنم میں ڈالا جائے گا, آگ کی تپش اور گرماہٹ کی وجہ سے ان کے حلق سوکھ جائیں گے. اللہ کی بارگاہ کو عرض کریں کہ مولا ہمیں پانی عطا کر دے, تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو کھولتا ہوا پانی ہوگا, جو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور ایسا پانی ہوگا کہ اگر چہرے کے قریب لایا جائے تو اس کی گرماہٹ سے چہرے کی چمڑی نکل کر نیچے آ جائے. ایسا پانی اسے پینے کے لیے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جیسے جیسے جب وہ پانی پیئیں گے, گھوٹ گھوٹ کر کے جب پینے لگیں گے تو
پانی ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. قرآن کریم اس کو فرماتا ہے یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ، اور وہ اس کو گھوٹ گھوٹ کر کے پیے گا لیکن قریب ہے تو اس کے حلق کے نیچے نہ اترے گا. اس شخص کو قرآن کریم کا یہ فرمان یاد آ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ ابھی تو میں رب کی نعمت کھا رہا ہوں، یہ رب کی نعمت کھا رہا ہوں، لیکن کئی گناہوں کے سبب مجھے جہنم میں ڈالا گیا اور کانٹے دار پھل دیے گئے اور وہ پھل میرے ہاتھ میں اٹکے اور ان کو اتارنے کے لیے اگر میں نے پانی مانگا اور مجھے ایسا پانی دیا گیا تو میں کیا کروں گا. یہ سوچ کر اس نے واپس رکھ دیا. اس کے جسم پر درزہ کاری ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں ساروں قطار رونے لگا اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی. یہ ہے پیارے اسلامی بھائیو اللہ کا خوف. ہم کیوں اس طریقے سے اپنے رب کا سمجھ کے عذابات کو یاد نہیں کرتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اور بات ہے کہ اللہ نے نعمتیں برتنے کے لیے دی ہے، وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن گناہ کے کام کرتے وقت ہم اللہ عز و جل کے عذابات پر بھی توجہ رکھیں. شراب پینے والا غور کرے، سٹے کھیلنے والا غور کرے، اپنے وقت کو گناہوں میں برباد کر دینے والا غور کرے کہ کل اگر رب عز و جل کی بارگاہ میں آج تو وہ طرح طرح کی نعمتیں کھا کر جو ہے ناشکری کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے اور عیش و عشرت کے اندر مست گھوم رہا ہے، یہ موت اچانک آ گئی اور اس کو نرم گدوں سے اٹھا کر قبرستان کے صحرا کے اندر خالص مٹی پر اگر پٹک دیا گیا تو وہ کیا کر سکے گا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں پر غور کرنا یہ یقیناً انسان کو توبہ نصوحہ کے قریب لاتی ہے. ایسی توبہ کے قریب لاتی ہے کہ جس کے بعد کبھی گناہ نہیں ہوگا. لیکن ہماری لذت گناہ بن چکی ہے. ہم گناہوں کے اندر لذت محسوس کرتے ہیں، نیکیوں کی لذت محسوس نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچ کا جو آخرت کی سوچ کا معاملہ تھا وہ ہم نے کم ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے وقت کے بڑے ولی کامل، لیکن ان کی توبہ کا واقعہ زبان دین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک توبہ کرنے سے پہلے بہت ہی زیادہ گناہوں میں مشغول تھے، جہاں تک کہ ایک کنیز پر ان کا دل آ گیا اور اس کنیز سے ان کی محبت ہو گئی. اب یہ اس کنیز کو دیکھنے کے لیے رات رات بھر اپنا وقت گزار دیتے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ اسی طریقے سے اس کنیز کے گھر کے باہر ایک رات میں کھڑے ہوئے تھے. ٹھنڈی کی لمبی راتیں تھیں. اس رات میں وہ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ایک نظر اس کنیز پر پڑ جائے جس سے ان کو محبت ہو گئی تھی، اس کے مجازی ہو گیا تھا. لیکن رات بھر یہ کھڑے رہے. پوری رات ٹھنڈی کی جو لمبی تھی وہ ایسے ہی گزر گئی اور فجر کی اذان جب کانوں میں آئی تو دل میں اچانک احساس ہوا اور اپنے آپ کو کوسا اور کہنے لگے کہ عبداللہ بن مبارک، تو نے ٹھنڈی کی اتنی لمبی رات ایک گناہ کے اندر گزار دی اور تجھے پتا بھی نہ چلا. اگر یہی رات کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گزارتا تو مجھے اس کا کتنا ثواب عطا کیا جاتا. بس اس دل کو ایک ٹھیس تھی. فوراً اپنے گھر پر گئے، توبہ کی، اس کا عشق اپنے دل سے نکالا اور اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت میں ایسے مشغول ہوئے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ملائک کے ایسے منصب پر پہنچے. ایک مرتبہ جب ان کی والدہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک باغ میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سو رہے ہیں اور سانپ ان کے اوپر ہوا چل رہا ہے. یہ ان کا مقام مرتبہ ہو گیا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو رب عز و جل اس کی توبہ کو قبول فرما کر اسے نیکوکاروں کے زمرے میں لکھ دیتا ہے. اور خوف کریں رب کی رحمت کو. ہم نے رب کی نافرمانیاں کی، اب یہ سنتے ہیں کہ ہماری یہ نافرمانیاں ضرور لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز ہمارے لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ رہا ہے. آدمی کے سامنے حساب و کتاب کے وقت یہ ساری چیزیں پیش کر دی جائیں، چاہے رات کی تاریخ میں کوئی گناہ کیا ہو، دن کے اجالے میں کیا ہو یا چھپ کر کیا ہو یا سر عام کیا ہو، یہ سارے ایک ایک گناہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں. قرآن کریم اسی کو فرماتا ہے کہ جب بندہ ان گناہوں کو دیکھے گا تو وہ اس کتاب کے اندر جس میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے تو وہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا مال حاضر کتاب
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہوا کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے. جو گناہ ہم بھول بھی گئے ہوں گے وہ گناہ ہمارے سامنے اس میں موجود ہوں گے. لیکن قربان جائے رب کی رحمت پر, اگر بندہ دنیا کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کر دے, حدیث پاک سناتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت انس سے, یہ حدیث پاک کی روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ اپنے رب سے گناہ, اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے. اسے وہ گناہ ہی یاد نہیں رہیں گے اور قیامت کے دن اس کا نام اعمال گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والا فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے. ہم جو گناہ کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے, پیر سے, آنکھ سے, جن سے بھی ہم نے گناہ کیا, یہ سارے اعضاء کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں. ہاتھ, پیر, آنکھ سب گواہی دیں گے. قرآن کریم میں اسی مضمون کو ہی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا, اے شخص تو نے یہ گناہ کیے وہ گناہ کیے, تو بندہ ہی ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا. عرض کرے گا بولا میں نے یہ گناہ کیے ہی نہیں, یہ نامہ اعمال کسی اور کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ جھوٹ بولے گا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا علی ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے, اس زبان کو بند کر دیا جائے گا جو زبان ہم سے طرح طرح کے الفاظ نکلوا دیتی ہے اور طرح طرح کے گناہ کروا دیتی ہے. اس زبان کو اس نے جب یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی کرے گی, اس پر تالے لگا دیے جائیں گے. اللہ ارشاد فرماتا تکلمنا ایدیہم, ہم ان کے ہاتھوں سے گفتگو کریں گے, ہم ان کے ہاتھوں سے گفتگو کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان کاموں کی جو یہ کرتے تھے. پیر کہیں گے کہ مولا اس سے یہ گناہ لیا گیا, ہاتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ گناہ لیا گیا, آنکھیں گفتگو کریں گی جس کا پوسا ہمارے خلاف ہمارے برے کاموں کی گواہی دے گا. لیکن قربان جائیں اگر ہم نے گناہ کیا, چاہے جسم کے کسی بھی عضو سے کیا ہو, کسی بھی عضو سے وہ گناہ کیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ سے توبہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے پارٹ کو بھی بھلا دے گا کہ اس سے یہ گناہ کیا گیا ہے. قیامت کے دن یہ بھی ہمارے خلاف گواہی نہ دے پائے. یہ فرماتے ہیں ہمارے سلام کے زمین سے نشانات کو مٹا لیتا ہے, کیونکہ جو زمین, جس زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں وہ زمین بھی ہمارے گناہوں کی گواہ بن جاتی ہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک ندی کے کنارے سے نکل رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. ساتھیوں نے ہوش دلانے کی کوشش کی, ہوش آیا تو پوچھا تو حضور والا آپ کا کیا حال ہوا کہ آپ نے چیخ مار کر اس طریقے سے گھبراہٹ میں اوپر تاری کر دی. کہنے لگے جب اس جگہ سے میں نکلا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے توبہ کرنے سے پہلے گناہ کیا تھا. مجھے یاد آ گیا کہ یہ زمین میرے گناہ کی گواہ ہے. کہیں یہ زمین نے اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف گواہی دی تو میں کیا کر پاؤں گا. بس اس بات کو سوچ کر میرے دل میں خوف الہی طاری ہوا اور میں کانپ کر نیچے زمین پر گر پڑا. تو یہ زمین بھی ہمارے گناہوں کی نشانی کا نشان ہے. ہم نے جو گناہ جہاں کیے ہوں گے وہ ایک ایک چیز ہماری گواہ بن جائے. لیکن قربان جائے اللہ کی رحمت پر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو زمین سے ان گناہوں کے نشانات بھی ختم کر دیے جاتے ہیں, وہ نشانات بھی ختم کر دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ جب بروز قیامت بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو اس حال میں حاضری دے گا کہ اس کے سر پر کوئی گناہ نہ ہوگا. تو یہ ہے پیارے اسلامی بھائیو توبہ. گناہوں کی آگ کو اٹھانے کے لیے توبہ کا پانی ضروری ہے. اپنے اوپر توبہ کو لازم کر دیجیے اور توبہ اس طریقے سے جو بتایا گیا, نہ کہ صرف رسمی توبہ, نہ کہ صرف ایک معاشرے میں جو توبہ پائی جاتی ہے وہ توبہ, بلکہ ایسی توبہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بن جائے, جس میں گناہوں کے اوپر شرمندگی ہو,
نہ کرنے کا ارادہ ہو اور مستقبل میں ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے کا مستقل ارادہ کر لیا ہو. ہم کوشش کریں، غور کریں کہ ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں، ان پر غور کریں اور پھر ان کی ایک فہرست بنائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ان سے توبہ کریں. پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ توبہ کرنے کے بعد کاروبار رک جائے گا، ہمارے جو ہے کام کاج رک جائیں گے، کیونکہ بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے تو لون دے رکھی ہے، سود بھی بھرنا پڑتا ہے. اب وہ کام ہم توبہ کر دیں گے سود بھرنے سے تو ہم کیسے جو ہے اپنے کاروبار کو آگے بڑھا پائیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر انسان کے لیے تکلیف آنا یہ ایک جو ہے اس کی عادی کام ہے، وہ تو آگے ہی رہے گی. لیکن اگر آپ اللہ کی فرمانات پر عمل کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں اگر ان کاموں سے بچ جائیں گے اور سچے سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں اس کا فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آخرت میں اللہ عز و جل کی طرف سے بہترین بشارتیں آپ کو عطا کی جائیں گی. پیارے اسلامی بھائی، کوشش کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں باتوں پر عمل کرنے کو موفق عطا فرمائے، یاد رکھنے کو موفق عطا فرمائے. آمین.